السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 14ویں قسط میں بھی ہم جو کہ حصہ 15ویں قسط میں بھی وہی حصہ بیان کریں گے کہ جس دن استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ ہوا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ کون کون سے بڑے شیوخ جو ہیں انہوں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ تو اتنی لمبی کثیر تعداد جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، بلکہ کراچی سے میں نے خود وہاں جنازے میں دیکھا اور ایک ساتھی نے بتایا بھی کہ ہم کراچی میں ایک جو ہے وہ ساتھی جو کراچی ہے اس نے بتایا کہ بڑی ہی تعداد میں ہم ایک جہاد کے جنازے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی ادارہ ہوگا کہ جس ادارے کے شیخ الحدیث جنازے میں شرکت نہیں کی ہوگی۔ طرف دیکھا جائے جو شیوخ الحدیث ہیں، مشائخ ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور لاہور کے جو بڑا ادارہ ہے سب سے رمضان سلفی صاحب اور مدیر شرکت کی تھی، اور اسی طرح قصور سے بھی بڑے بڑے ساتھی جو ڈولن والا مدرسہ انہوں نے بھی جنازے میں شرکت کی۔ پشاور سے بھی کافی شیوخ کی، اور فیصل آباد کی تو بات ہی کیا کرنی ہے۔ فیصل آباد کی جتنی شخصیات تمام کی تمام تو استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردان رشید ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی۔ تو ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، شیوخ جو تھے وہ جوگ تو بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ ابھی حفظہ اللہ تعالی، تو دیکھنے میں یہ بات بھی آئی کہ ادھر کثیر تعداد میں بڑے بڑے مشائخ جو تھے وہ تشریف لا رہے تھے، اور شیخ محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاثرات بھی لکھ رہے تھے۔ تو ادھر غسل کے لیے ہمارے علم کے مطابق بشیر صاحب اور استاد محترم حافظ شعیب صاحب وغیرہ، عمران صاحب وغیرہ، مولانا صاحب وغیرہ، انہوں نے انتظامات کیے۔ ظہر کے بعد رکھا گیا تھا، تو ظہر کے بعد چارپائی جو ہے وہ جنازے کے لیے جامعہ ستیانہ بنگلہ میں لائی گئی۔ تو یہ بس تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ ظہر کے فوراً بعد یا پھر عصر کے فوراً بعد، بلکہ ظہر کے بعد ہی جو کہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ گھر سے اٹھایا گیا تو ستیانہ بنگلہ میں مدرسہ میں لایا گیا اور باہر رکھا، اور اتنا رش تھا، اتنے علماء کرام تھے کہ وہاں چارپائی کو رکھا تو گیا، لیکن شاید ہی بہت کم لوگوں کو استاد محترم کا چہرہ، تمام مشائخ جو تھے وہ کوشش میں ہی تھے کہ شیخ محترم کا چہرہ مبارک دیکھا جائے، لیکن اسی طرح ہی ادارے میں چارپائی لاتے ہی چارپائی کو اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد جو کہ ستیانہ بنگلہ کا سب سے بڑا ہال ہے، جو سکول ہے، وہاں کی طرف چارپائی کو روانہ کیا، اور ہم جنازے میں دیکھ رہے تھے کہ جو دوسرے مسالک کے لوگ تھے وہ یہ تاثر پیش کر رہے تھے کہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے کہ جس کے جنازے میں اتنی تعداد میں ہم 70 سال سے، بعض بزرگ کہہ رہے 80 سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنا رش ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اتنی تعداد ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی جتنی کہ آج اس بزرگ، اور بلکہ
یہ بھی ایک اطلاع ملی کہ اتنا بڑا جنازہ دیکھ کے بعض لوگوں نے مسلک حق کو بھی قبول کیا۔ تو جب وہاں جنازہ پہنچایا گیا، کچھ علماء نے بیانات بھی کیے، بیان بھی کیا عبدالرشید حجازی صاحب نے، اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا نام بھی لیا گیا، اور ڈاکٹر عتیق امجد صاحب نے بھی کچھ بیان کیا، اور مولانا صاحب نے جو کلمات چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہے تھے جنازے میں، وہ یہ تھے کہ استاد محترم نے 22 سال میرے پاس پڑھایا اور 22 سالوں میں ایک بھی چھٹی نہیں ہے، 22 سالوں میں ایک چھٹی نہیں ہے۔ تو آج کے ہمارے جو مدرس ہیں وہ صرف ایک سال کا حساب دے دے تو بڑی مشکل ہوگی، شاید اللہ ماشاءاللہ اب بھی کچھ حضرات اس طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن 22 سالہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے کام، اور مولانا صاحب کا کہنا کہ میں نے 22 سالوں میں اس جیسا بڑا یعنی کہ المیہ نہیں دیکھا کہ استاد محترم نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، بلکہ تمام کے تمام اسباق پڑھائے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیٹی کی میت گھر میں پڑی ہے، اس دن بھی استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسباق پڑھائے ہیں۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں، تو ڈاکٹر عتیق امجد صاحب نے بھی تاریخی کلمہ کہا تھا کہ جس طرح امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ پتہ جنازوں پہ چلتا ہے، تو کہنے لگے پہلے تو میں بڑا پریشان تھا، لیکن اب یہ حوصلہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابا جی کو بہت بڑا مقام دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ابا جی کی ایک محبت ہے۔ تو پہلا جنازہ مولانا استاد محترم عتیق اللہ صاحب نے پڑھایا، اور جنازے میں سسکیاں تھیں، بڑی کثیر تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں تھے، بلکہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ابھی یہاں تو جنازہ ہو رہا تھا، یہاں ہی کم از کم لاکھ کے قریب آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود گراؤنڈ سے لے کر جہاں جنازہ تھا مرکز دعوت السلفیہ، یہ تقریباً 1 کلومیٹر سے شاید یہ زیادہ یعنی کہ مسافت بنتی ہے، تو وہاں تک ابھی تک لوگ ہی لوگ تھے، سڑکیں بھری ہوئی تھی، تمام راستے بند تھے، ابھی لوگ آ رہے تھے۔ تو پھر پہلا جنازہ مولانا صاحب نے پڑھایا اور بڑا ہی دل دانا یہ دعائیں کی، اور مولانا صاحب جنازے میں اتنے پریشان ہوئے اور گھبرا گئے، کیونکہ مولانا صاحب نے کہا مجھے کبھی بھی اتنا صدمہ نہیں ہے جتنا آج صدمہ آیا ہے استاد محترم کی وفات پر، اور مجھے ابھی اندھیرا ہی اندھیرا لگ رہا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آنے والا دن تھا وہ آپ کے لیے ایک روشنی والا دن تھا، مدینے میں روشنی ہی روشنی تو، اور جس دن آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی اس طرح ہی ہے کہ جس طرح اندھیرے چھا گئے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمایا تھا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرا لیالیہ۔ تو ابھی لوگ جو ہیں بڑی کثیر تعداد میں تشریف لے کر آئے رہے تھے، تو اتنے میں ہی دوسرا جنازہ عبدالرشید ہزاروی صاحب، جو کہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنہوں نے کئی سالہ تدریس کی ہے جامعہ محمدیہ اکاڑا میں، دوسرا جنازہ انہوں نے پڑھایا، اور پھر استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھتی چک میں لے جایا گیا۔ ہاں، وہاں عصر کی نماز کے فوراً بعد وہاں تیسرا جنازہ عبدالعزیز علوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، کیونکہ علوی صاحب کے ابا جی شیخ الحدیث وہ چھتی چک کی مسجد کے امام و خطیب تھے، اور بڑے اداروں میں شیخ بھی تھے، جمعہ وہی پڑھاتے تھے۔ پھر علوی صاحب بھی خطیب ہیں، جمعہ وہ پڑھاتے ہیں، تو وہ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ پھر اسی طرح چوتھا جنازہ جو ہے وہ قبر پر بھی کئی جنازے ہوئے، جن میں سے ایک جنازے کا مجھے پتہ ہے کہ استاد محترم ابو سعد شکیل صاحب، یہ ان
پہلا ان کا سال تھا تدریس کا جامعہ مرکز ستیانہ بنگلہ میں، تو انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں باتیں چلتی رہی۔ میں نے جنازے کے بعد فارغ ہو کے دیکھا کہ بڑے بڑے مشائخ جن کے نام سنا کرتے تھے، آج ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، اور چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ اپنے اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں۔ کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ادیان باطلہ میں سے جو پاکستان اور انڈیا کے ادیان ہیں، ان پہ سب سے زیادہ اگر کسی کا مطالعہ اور راسخ فی علم ہے اور ہر فن مولا ہے تو وہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور فاروق الرحمن یزدانی صاحب سے بھی میری بات ہوئی، جنہوں نے کتاب لکھی احناف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف۔ انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں ہم نے استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بھی عصر کی نماز ہم نے مرکز دعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ میں پڑھی۔ اب مدرسے کا نام مرکز علوم اسلامیہ ستیانہ بنگلہ ہے، اور کافی مشائخ جو ہیں وہ باتیں کرتے رہے، اور خصوصاً ہمارے مربی و محسن ابن بشیر الحسینوی صاحب، انہوں نے اساتذہ کرام سے میٹنگ بھی کی کہ استاد محترم دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا بہت بڑا سرمایہ دورہ تفسیر ہے اور صحیح البخاری ہے، انہوں نے موطا بھی پڑھائی ہے اور شرح ابن عقیل ہے، تو یہ تمام ریکارڈنگیں اکٹھی کر کے دنیا میں اگر آپ ان کی زندگی میں کام نہیں کر سکے تو اب ان چیزوں کو شائع کیا جائے، کیونکہ استاد محترم کی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے، کیوں نہ ہو کہ کوئی ایک ایسی کتاب، تو یہ استادوں کو رغبت دی گئی۔ تو اسی طرح یہ دن یعنی کہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور بڑی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وہ بیان کر کے استاد محترم پر جو مختصراً کلام کرنی ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ واخر دعوانا۔